تقولوا لموتاکم الا خیرا، ہمیشہ اپنے مرحومین کے حق میں اچھی باتیں کیا کریں۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے مرحومین کے لیے پڑھ دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین، الذی بعدا فلا یرا وقربا فشہد النجوا، خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ سورہ یوسف کی آیہ کریمہ ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت پر رہ کر، اور جو میری پیروی کرتا ہے وہ بھی بصیرت پہ رہتے ہوئے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تسبیح کے لائق ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ سورہ یوسف یہ وہ سورہ ہے کہ یہ سورہ روایت کی روح سے توریت میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ سورہ معصومین فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، غلاموں کنیزوں کو اس سورے کی تعلیم دو۔ جو بھی اس سورے کی تعلیم اپنے گھر والوں کو دے گا تو ہون اللہ علیہ سکرات الموت، خدا اس پر جانکنی کا عالم آسان کر دے گا، اس کی روح آسانی سے نکالی جائے گی۔ چنانچہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روح آسانی سے نکلے تو ہم اس سورے کو پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اس کے جو بہت سے فائدے ہیں، ان فائدوں کو بھی سورے کی تلاوت سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ آخر وقت میں ہمیں ہمارے لیے سکرات الموت، نزاع و جاکنی کے عالم میں یہ فائدہ دے گا، زندگی کے ہر موڑ میں یہ فائدہ دے گا۔ یہ سورہ اس میں
اگرچہ جناب یوسف کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن جناب یوسف کے تذکرے میں بہت سی ایسی ہدایتیں ہیں کہ جن ہدایتوں سے ہمارا یعنی ہمارے اس مجمع کا خاص طور پہ سروکار ہے۔ ایک تو یہی کہ انسان جو شہوتوں میں غرق ہو وہ اپنے آپ کو شہوتوں سے کیسے بچائے، اور اسی طرح سے بچوں کے لیے بھی اس کے اندر سبق موجود ہے، بچوں کے لیے بھی ہے۔ تبھی تو کہا جا رہا ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی سورے کی تعلیم دو۔ بہرحال آیے کریمہ قل ھذہ سبیلی، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، راستہ جس پہ چلا جاتا ہے۔ یہاں مراد دین ہے، دین وہ راستہ ہے جو انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے۔ ہر راستے پہ انسان اس کے مقصد کے اعتبار سے چلتا ہے، گھر جانا ہے گھر کا راستہ الگ ہے، کام پہ جانا ہے اس کا راستہ الگ ہے، ایک منزل تک جاتا ہے۔ جو پیغمبر فرما رہے کہ یہ میرا راستہ ہے، یعنی میرے بارے میں علم حاصل کرو، میرے اخلاق کو دیکھو، اور اس کے بعد میرے طور طریقے کو دیکھ کر اسے اپناؤ۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ علم حاصل کرو، علم پہ عمل کرو، کیونکہ بغیر علم حاصل کیے ہوئے اس پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ علم حاصل کرو اور علم حاصل کر کے اس پہ عمل کرو، کیونکہ میرا راستہ تمہیں جنت پہنچانے والا ہے، تو جنت کا راستہ معلوم ہونا چاہیے۔ قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ علماء جب اس کے معنی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ میں اللہ کے عدل کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ علی بصیرۃ انا، آگاہی کے ساتھ، مکمل بصیرت کے ساتھ، ومن اتبعنی، اور جو میری پیروی کرتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور مکمل بصیرت پہ رہ کر دعوت دیتا ہے۔ یہ چند جملے جو اس آیہ کریمہ میں ہے، اس سے یہ بطور خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ پہلے آپ راستہ جانیں، پھر اس پہ عمل کریں، اور اس بات کا یقین رکھتے ہوئے عمل کریں کہ یہ راستہ ہمیں جنت کی طرف لے جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اس راستے پہ چلنے کی شرط ہے بصیرت، بصیرت کے بغیر یہ راستہ طے نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بصیرت کیا ہے؟ تو معصوم نے فرمایا، تفسیر فرات میں ہے کہ بصیرت، فرماتے ہیں کہ یہاں بصیرت سے مراد ہیا ولایتنا اہل البیت، بصیرت سے مراد یہ کہ ہم اہل بیت کی ولایت ہو، تو اللہ کے راستے پہ چلا جائے لیکن اہل بیت کی ولایت کے ساتھ۔
پیغمبر کے راستے پہ چلا جائے لیکن اہل بیت کی ولایت کے ساتھ چلا جائے، علی کے راستے پہ بھی چلنا ہو تو بغیر ولایت علی کے علی کا راستہ نہیں مل سکتا اور اس پہ چلا نہیں جا سکتا۔ اور حد یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں لیکن علی بصیرتن، بصیرت پہ رہ کر دعوت دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، توحید کی طرف دعوت دے رہا ہوں، عدل الہی کی طرف دعوت دے رہا ہوں، دین خدا کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ توحید کے لیے بھی ولایت کی ضرورت ہے۔ اگر عدل الہی کو سمجھنا ہے تب بھی اہل بیت کی ولایت کی ضرورت ہے، دین خدا پہ چلنا ہے تب بھی علی کی ولایت کی ضرورت ہے، اہل بیت کی ولایت کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ولایت یعنی اہل بیت کے لیے ایسے منصب کا قائل ہونا کہ کائنات کے ذرے ذرے پر، چاہے وہ ذرہ دکھائی دے چاہے دکھائی نہ دے، اہل بیت کا مکمل تصرف ہے، ایک ایک ذرے پہ مکمل تصرف رکھتے ہیں۔ یعنی مجھ پر خود مجھ سے زیادہ تصرف کا حق رکھنے والے اہل بیت ہیں۔ اور یہی نہیں، میری ایک ایک شے پہ تصرف کا حق رکھتے ہیں۔ ولایت یعنی یہ سرپرستی، تصرف، اہل بیت کے اختیارات، یہ ولایت کہ جس ولایت کے بغیر کوئی عمل ٹھیک نہیں ہوتا، قبول نہیں ہوتا، یہ ولایت صرف اور صرف انسانوں ہی کے سامنے پیش نہیں کی گئی ہے کہ انسان سے کہا گیا کہ اسے قبول کرو، کائنات کے ذرے ذرے کے سامنے پیش کیا گیا ہے ولایت کو۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، ہم نے امانت ولایت کو تمام آسمانوں کے سامنے پیش کیا، ساری زمینوں کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، لیکن ولایت کا بوجھ اٹھانا بڑی بات ہے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے اس بوجھ کے اٹھانے سے انکار کر دیا، چونکہ ولایت کوئی معمولی شے کا نام نہیں ہے، اور بڑی تاکید کی گئی اس ولایت کی۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں ولایت کے سلسلے میں کہا گیا ہے، ارشاد ہوتا انما اعظکم بواحدہ، اے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دیجیے کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ معصوم نے فرمایا الواحدہ ہی الولایہ، یہاں پہ ایک بات کی نصیحت کرنے سے مراد ولایت کی نصیحت کرتا ہوں۔ جگہ جگہ خود قرآن میں اگر یہاں پہ بصیرتن کا لفظ آیا ہے اس سورہ یوسف میں، تو اور بھی مقامات پہ اس طرح کے الفاظ ہیں، بصیرت ہی کا ایک لفظ ہے، وہاں بھی ولایت ہی مراد ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان محشور ہوگا۔ وہ انسان دنیا میں تو باقاعدہ بینا تھا، آنکھ تھی، ہر شے کو دیکھتا تھا اور بینائی اس کی مکمل کام کر رہی تھی، لیکن جب آخرت میں وہ محشور کیا جائے گا، قیامت کے میدان میں جب محشور کیا جائے گا تو اندھا محشور کیا جائے گا اور پروردگار عالم پر اعتراض کرے گا۔ اعتراض یہ کرے گا پروردگار لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، دنیا میں میں تو آنکھ والا تھا،
کیوں میں یہاں اندھا مشہور کیا جا رہا ہوں؟ قال اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک اليوم تنسیٰ، تمہارے پاس ہماری آیتیں آتی رہیں، ہمارے معجزات آتے رہے، ہماری نشانیاں آتی رہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی علی کے ولایت کا تذکرہ کیا جاتا رہا، علی کے بارے میں ایک ایک انسان تمہیں سمجھاتا رہا، ہر نبی نے بتایا، ہر وصی نے بتایا، علماء نے بیان کیا، لیکن تم نے کسی کی بات نہیں سنی۔ اتت کا آیاتنا فنسیتہا، تم نے فراموش کر دیا، توجہ نہیں دی۔ کہا ایسے تو آتے رہتے ہیں بہت، ایک سے ایک مولانا آتے رہتے ہیں، یہ نہیں تو دوسرے آئیں گے، وہ ہمارے مزاج کے ہوں گے۔ تم نے نسیتہا، بھلا دیا، یعنی کوئی توجہ نہیں دی۔ فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ ہاں، وہاں پھر اگر اللہ نے بھلا دیا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اللہ کے سامنے آپ کو یاد دلائے کہ پروردگارہ یہ بھی ایک ہے۔ ولایت نہیں ہے تو اللہ بھی پہچاننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، اسے جانو، اس پہ عمل کرو۔ دیکھو، جاننا بھی ضروری ہے اور عمل کرنا بھی ضروری ہے، علم بھی حاصل کرو اور عمل بھی کرو۔ لو علم الناس ما فی طلب العلم لطلبوہ ولو بسفک المحج وخوض اللجج۔ اگر لوگوں کو علم کے فضائل معلوم ہو جائیں، علم کی خصوصیتیں معلوم ہو جائیں، اور علم کے اندر کتنی خوبیاں ہیں یہ معلوم ہو جائیں، علم کے اندر کتنے کمالات پائے جاتے ہیں، اگر کسی کو پتہ چل جائے، اس علم کی عظمتیں اگر لوگ جان لیں، لطلبوہ، ضرور علم حاصل کریں گے، طلب کریں گے۔ ولو بسفک المحج، چاہے جگر کا خون بہانا پڑے، جگر کا خون بہائیں گے اور علم حاصل کریں گے۔ وخوض اللجج، چاہے سمندر کے گرداب میں ڈوبنا ہو، غرق ہونا ہو اور غوطہ زنی کرنا ہو، وہاں جا کے علم حاصل کریں گے۔ مگر افسوس کہ لوگوں کو علم کی عظمت نہیں معلوم، علم کی فضیلت نہیں معلوم۔ پھر جب علم حاصل کر لیا تو اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اور یہ نہیں کہ صرف مولانا ہی کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی حد میں جتنا جانتا ہے اتنی حد میں اس سے سوال کیا جائے گا، اس کو عمل کرنا ضروری ہے۔ جیسے آپ کچھ نیک اچھی باتیں جانتے ہیں تو یہ تھوڑی ہے کہ آپ پوری باتیں اچھی سب جان لیجئے تب آپ اچھائی دوسروں کو بتائیے، ایسا تھوڑی ہے کہ دین کی جتنی اچھی باتیں جب آپ جان لیں گے تب اپنے بچے کو بتائیں گے، یہ تو نہیں ہے۔ آپ جتنی اچھی باتیں جانتے ہیں اپنے بچوں کو بتائیں، اور جتنی بری باتوں سے آپ واقف ہیں اپنے بچوں کو ان بری باتوں سے روکیں۔ نہ کہ جب ہم مکمل عالم بن جائیں گے اور تمام اوامر و احکام معلوم کر لیں گے تب جا کے اپنے بچوں کو منع کریں گے، تب تک تو بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، وہ تو ایسے ہی لوٹے میں پانی لے گا اور نہا لے گا، چلا آئے گا اور غسل اس کا ہو جائے گا۔ ہاں، تو اس طرح سے نہیں ہے،
اگر غسل صحیح نہیں ہوا تو یاد رکھے چاہے حج بھی کر کے آ جائے تو اس کا حج ہی صحیح نہیں ہے۔ ہاں، لہذا ضروری ہے کہ جو انسان جس حد تک جانتا ہے اس پہ عمل کرے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جو جتنی حد تک جانتا ہے اگر اتنے میں وہ مشہور ہے، شہرت رکھتا ہے، تو ذرا اس کو اپنے دامن میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ جتنی حد تک میں جانتا ہوں اتنے میں تو میری شہرت ہے، مگر جتنی حد تک مجھے عمل کرنا چاہیے اس میں بھی شہرت ہے یا نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ الناس من عرف عند الناس بعلمه، سب سے بدتر انسان وہ انسان ہے، چاہے وہ مولانا میں ہو چاہے عام لوگوں میں ہو، زیر منبر رہنے والا انسان بھی کسی عالم سے کم نہیں ہوتا۔ اور اہل بیت کے مکتب میں شرط ہی نہیں رکھی گئی کہ آپ اپنے ساتھ قلم بھی لے آئیں، کاغذ بھی لے آئیں اور پھر جو مولانا بیان کرے ایک ایک چیز نوٹ کرتے جائیے۔ نہیں، مجلس کا سلسلہ اہل بیت نے ایسے کر دیا ہے کہ مسلسل آپ آتے رہیں گے، آپ کو علم اتنا ملے گا کہ زیر منبر بیٹھنے والا انسان کبھی کبھی بالائے منبر سے بہتر جاننے والا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ شرط نہیں رکھی گئی کہ جو بھی مجلس میں آئے وہ قلم بھی لے کے آئے، وہ کاغذ بھی لے کے آئے، نہیں، یہ شرط ہی نہیں، مگر پھر بھی علم ملے گا، لکھیں گے بھی نہیں علم ملے گا۔ ہاں عزیزو، تو ضروری ہے، سب سے بدتر وہ انسان ہے جو لوگوں میں شہرت پالے کہ اس کے پاس علم ہے، مگر اس بات میں شہرت نہیں مل رہی کہ اس کے پاس عمل بھی ہے۔ لہذا علم بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علم میں کیا عظمت ہے تو لوگ علم حاصل کریں گے، چاہے جگر کا خون بہانا پڑے یا سمندر میں غوطہ زنی کرنا پڑے۔ مولائے کائنات فرماتے لا فضل الا لأہل العلم، کوئی فضیلت نہیں ہے مگر صاحبان علم کے لیے۔ مولائے کائنات کی نظر میں اس روئے زمین پر کسی جاہل کے رہنے کا حق نہیں ہے، اصلاً جاہل کو زمین پہ رہنے کا حق نہیں۔ لا فضل الا لأہل العلم انہم علی الہدی لمن استہدی اللہ قم بعلم ولا تبغ له بدلا والناس موتا واہل العلم احیاء لا تصحب اخ الجہل ایاک وایاہ وکم من جاہل ارضا حکیما حین آقاہ۔ مولائے کائنات یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں جاہل پیدا ہوا ہے تو یہ عیب نہیں ہے، عیب یہ ہے کہ جہالت پہ باقی ہے، اور عیب یہ ہے کہ جہالت کو دور نہیں کر رہا ہے۔ اور جہالت کے دور کرنے کا فی الحال ایک عام راستہ، عام ذریعہ عزاداری سید الشہداء میں شرکت کرنا ہے، مجلس حسین مظلوم میں فرش عزا پہ بیٹھنا ہے۔ یہ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بتایا گیا ہے، لیکن یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب منبر پہ بھی صاحب علم آئے۔
اور یہ بات یقین سے جان لیجئے کہ جتنا بڑا بھی صاحب علم ہو وہ منبر پہ آ ہی نہیں سکتا، نہیں آ ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں، کیونکہ اس کے اور منبر کے بیچ میں کچھ صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، وہ ہیں، ان کے مزاج پہ اگر اتر گئے تب آ سکتا ہے، چاہے جتنا بڑا عالم دین ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مولا کائنات فرماتے لا فضل الا لعلم انہم علی الہدی لمن استہدی اللہ۔ عزیزو، یہ ذوات ایسی ذات ہے کہ بغیر ان کی ولایت کے توحید بھی نہیں لی جائے گی۔ ہاں، یہ بھی تعجب کی بات نہیں ہے، دنیا میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اچھی خاصی تعداد ہے، اور ان مسلمانوں میں صرف آپ کو شیعوں کو الگ کرنا ہوگا، اور شیعوں کے بعد اگر کسی کو آپ الگ کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ باطل پر ہیں، ہمارے لحاظ سے باطل پر ہیں، اگر کسی کو الگ کر سکتے ہیں تو وہ ہیں معتزلہ۔ معتزلہ واصل ابن عطاء معتزلی کے ماننے والے، شیعوں کے علاوہ پورے مسلمانوں میں آپ چھان کے دیکھ لیے، دن میں دیکھیے، دن میں چراغ لے کے بھی ڈھونڈیے اور ان سے ان کی توحید پوچھیے تو ان کی توحید صحیح نہیں ہے، توحید صحیح نہیں ہے۔ ہاں، کسی مسلمان کی توحید صحیح نہیں ہے سوائے شیعہ اثنا عشری مسلمان کی۔ اور یہ ایسی بات نہیں کہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے، خود وہ بھی کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ ان کو اقرار نہ ہو اس بات کا، یہ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے وہ اپنی توحید پہ جتنا بھی ناز کرنا چاہیں اور جتنا بھی فخر کرنا چاہیں، لیکن ان کی توحید میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے صفات کو زائد بر ذات جانتے ہیں، اللہ کے صفات کو زائد بر ذات جانتے ہیں۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ اگر زائد بر ذات جانو گے تو توحید خالص نہیں ہے۔ ہاں، نہج البلاغہ فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ توحید کا کمال یہ ہے کہ اس میں اخلاص پایا جائے، اخلاص کا کمال یہ ہے کہ اس میں صفات زائدہ نہ پائے جاتے ہوں، صفات زائدہ کی نفی کی جائے۔ آپ ابن ابو الحدید معتزلی کی نہج البلاغہ کھول کے دیکھ لیجئے، وہ صاف صاف لکھتا ہے، کہتا ہے کہ مولا کی اس عبارت کا مصداق ہم ہیں اپنے بارے میں، اور عشائرہ نہیں ہیں۔ عشائرہ اہل سنت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، بہت بڑا طبقہ ہے، عشائی مذہب بہت بڑا طبقہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ اللہ کے لیے کچھ قدیم معانی کے قائل ہیں، لہذا جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں
اس عقیدے سے عشائرہ جو اہل سنت کا بہت بڑا طبقہ ہے یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ اس کے بعد کہتا ہے وَغَيْرُهُمْ، عشائرہ کے علاوہ بھی اور ہیں۔ اس کا مطلب عشائرہ تو خود ہی ایک بہت بڑی جمعیت ہے، دو ہی ہیں، یا معتزلہ یا عشائرہ، اور معتزلی کم ہوتے ہیں، عموماً ان کی تعداد کم ہے، عشائرہ زیادہ ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے وَغَيْرُهُمْ، یعنی کچھ معتزلی بھی اس طرح کے ہیں یا ہوں گے اور بھی۔ جتنی توحید کی تعریف کر لیں، اپنے آپ کو موحد بتائیں، ہر شخص اللہ کی ذات پہ صفات زائدہ کا قائل ہے۔ کہاں توحید ہے؟ یہ توحید صرف شیعیان علی ابن ابی طالب کے پاس موجود ہے۔ کمال الاخلاص لہو نفی الصفات عنہ لشہادت کل صفت عنہا غیر الموصوف۔ پھر معتزلی کہتا ہے، ابو الحدید ابن ابی الحدید عبد الحمید نام ہے، 6 صدی ہجری میں تھا۔ یہ اس نے نہج البلاغہ کی شرح بھی لکھی ہے اور کافی جلدوں میں شرح لکھی ہے۔ اس نے مولائے کائنات کی شان میں قصیدے بھی کہے ہیں، اور اس کا قصیدہ مولا نے قبول بھی کیا ہے، چونکہ مولا وہ لوگ جو مولا کے سلسلے میں مولا کی شان میں فضائل بیان کرتے ہیں، قصیدہ پڑھتے ہیں، تو مولا کبھی رد نہیں کرتے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، نہیں، اس کی قدردانی کرتے ہیں۔ اس نے جو اشعار کہے ہیں تو قدردانی ہوگی، اس سے بالا تر اور عظیم تر قدردانی کیا ہوگی کہ آج بھی آپ جائیں نجف اشرف میں جائیں، مولا کی زری کے پاس جائیں، مولا کی زری کے اوپر، اور اوپر اگر آپ نے سر اٹھایا گنبد کی طرف دیکھا تو وہاں بھی اس عالم اہل سنت عبد الحمید ابن ابی الحدید معتزلی کے اشعار وہاں کندہ ہیں، منقوش ہیں۔ مولائے کائنات کے سلسلے میں فضائل، یا برق ان جئت الغری فقل له اتراک تعلم من بعرضک مودع فیک ابن عمران الخلیل وبعدہ عیسیٰ یقفی واحمد یتبع بل فیک نور اللہ جل جلالہ لذوی البصائر یستشف ویلمع۔ عزیزو، ان اشعار کی طرف نہیں جانا، یہ بتانا یہ ہے کہ حتی توحید کا مرحلہ جو نہایت حساس مرحلہ ہوتا ہے، اس میں بھی توحید میں صفات زائدہ کے قائل ہو گئے۔ ہم عین ذات کے قائل ہیں، ایک ایک صفت آپ اللہ کی بیان کریں، وہی ذات ہے اور وہی صفت ہے، کوئی فرق نہیں ذات و صفات میں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توحید میں بھی ولایت چاہیے، یہی وجہ ہے، اور آپ نے تو برابر حدیث سنی ہے کہ اگر کسی کو نوح کی عمر مل جائے اور وہ بہترین خطۂ زمین پر جائے، یعنی خانہ کعبہ، مسجد الحرام اور رکن و مقام کے درمیان عمر نوح بھر عبادت کرتا رہے، اور اس کے بعد عبادت کرتے کرتے حتیٰ یصیر کالشن البالی، یہاں تک کہ سوکھی ہوئی مشک ہو جائے، سوکھی ہوئی مشک کی طرح پیٹ اور پیٹھ ایک ہو جائے، کمر جھک جائے، ہاں ہاتھ پیر کے اعضاء سارے اعضاء کمزور پڑ جائیں عبادت کرتے کرتے، لیکن وَلَقِيَ اللَّهَ، اللہ سے ملاقات کرے اس حالت میں کہ اہل بیت آپ کی ولایت نہ ہو، تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ توحید میں بھی ولایت چاہیے، علی نے جو توحید دی ہے وہ لینا ہوگی،
علی نے جو عدل الہی بیان کیا ہے اس طرح سے آپ کو لینا ہوگا۔ ابن ابو الحدید معتزلی جگہ جگہ اس بات کو نوٹ کرتا ہے، لشہادت کل صفت، یہاں بھی نوٹ کیا لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف وشہادت کل موصوف انہو غیر الصفہ، فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ ومن قرنہ فقد ثناہ ومن ثناہ فقد جزأہ ومن جزأہ فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد عدہ ومن عدہ فقد حدہ ومن قام اللہ فیما فقد ضمنہ ومن قال علامہ فقد اخلا منہ، کائن اللہ عن حدث موجود لا عن عدم مع كل شيء لا بمقارنة وغير كل شيء لا بمزايدة فاعل لا بمعنى الحركات والآلات بصير إذ لا منظور إليه۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس طرح کی توحید سوائے شیعہ مسلمانوں کے کسی کے پاس نہیں ہے، ایسی توحید۔ اب یہ وقت چاہتا ہے کہ ہم اس میں ایک ایک لفظ کے بارے میں وضاحت کریں، تشریح کریں، بہرحال اس سے زیادہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قل ھذہ سبیلی، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، اس راستے کو جانو، اس کا علم حاصل کرو، اس پہ عمل کرو، اور یاد رکھو اس راستے سے اللہ تک پہنچو گے، اس کی حقیقی توحید بھی پالو گے، اس کے عدل حقیقی کے بھی قائل ہو جاؤ گے، واقعی دین کو بھی پالو گے، اور مکمل بصیرت کے ساتھ، ولایت کے ساتھ۔ کوئی نبی ایسا نہیں جس کے سامنے محمد و آل محمد کی ولایت نہ پیش کی گئی، کوئی نبی ایسا نہیں۔ ہاں، معراج پہ پیغمبر کو لے جایا گیا، شب معراج، انبیاء سب موجود ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر سے ارشاد ہوتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٍ، قرآن کریم کی آیت ہے، جتنے رسولوں کو میں نے آپ سے پہلے بھیجا ان سے پوچھئے، سوال کیجئے۔ کیا سوال کرنا ہے؟ سوال بھی اللہ بتا رہا ہے کہ ان سے یہ سوال کرو، اَلَا مَاذَا بُعِثْتُمْ، تم رسول بنا کر کس بنیاد پر بھیجے گئے؟ کیوں رسول بنے؟ پوچھا، پیغمبر نے دریافت کیا، سب نے جواب دیا، سب نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور آپ کی رسالت کی گواہی اور آپ کے وسیع علی ابن ابی طالب کی ولایت کی گواہی کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں مبعوث کیا ہے اور ہمیں رسالت جیسے عہدے سے نوازا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عالم میثاق کو پڑھنے کی یہ کیا ہے، اس میں بھی آپ کو اس طرح کی باتیں مل جائیں گی۔ عزیزو، اس آیت میں جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں دعوت دیتا ہوں اور جو میری پیروی کرتا ہے وہ دعوت دیتا ہے۔ کوئی صاحب کہیں تو پیروی کرنے والے تو بے شمار لوگ ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں، یہاں پہ آپ نے خاص طور پر علی کو کیوں کہہ دیا؟ یہ سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن ذرا ان سے سوال کر لیجئے، پلٹ کے پوچھ لیجئے کہ یہ بتاؤ مکمل من و عن آنے پائی سے کون ایسا ہے جس نے ایک ذرہ برابر بھی رسول کی اطاعت کو نہ چھوڑا ہو؟ مکمل اطاعت کس نے کی ہے؟ سوائے علی کا کسی اور کا نام نہیں لیا جائے گا، صرف علی ابن ابی طالب کا نام آئے گا۔ تو جو اتباع میں کامل ہے،
متابعت میں کامل ہے وہی ہے جو رسول جیسا ہے. اور رسول جیسا ہی بہت آپ کے اوپر گرا نہ گزرے یہ لفظ، یہ تو اللہ نے آیہ مباہلہ میں بھی فرما دیا ہے، اور وہاں کہا کہ نفس رسول، رسول کا نفس. بس عزیزو ادھر نہیں جانا چاہ رہے ہیں. تو وہاں ولایت کا اقرار لیا گیا اور علی کی ولایت کا اقرار لیا گیا، علی کی اولاد کی ولایت کا اقرار لیا گیا. اس لیے لیا گیا کہ علی سے افضل پیغمبر کے بعد، رسول اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. سرکار دو عالم کے بعد اگر کوئی کائنات میں تمام انبیاء سے بہتر ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اولو العزم، تفسیر نیشاپوری کے حوالے سے صاحب انوار المواہب شیخ علی اکبر نہاوندی نے لکھا ہے کہ صاحب کتاب نے یہ کہا ہے کہ تفسیر نیشاپوری میں یہ ہے کہ شیعوں کو حق حاصل ہے یہ کہنے کا کہ علی تمام انبیاء سے سرکار دو عالم کے علاوہ افضل ہیں، حتیٰ علی اولی العزم من الرسل، یہاں تک کہ اولو العزم پیغمبروں سے بھی افضل ہیں. اس لیے کہ اللہ نے آیہ مباہلہ میں علی کو نفس نبی کہا ہے. اور یہ یاد رکھو دو نفس کبھی مل کے ایک نہیں ہو سکتے. وہاں یہ عبارت ہے کہ دو نفس کبھی مل کے ایک نہیں ہو سکتے. اور یہ تو فلسفے میں بھی بات ہے، دو جسم کبھی ایک نہیں ہو سکتے. اس لیے ماننا پڑے گا کہ علی کی عصمت، علی کی طہارت، علی کی ذکاوت، علی کا ایک ایک عمل مثل علی مثل نبی ہے. ایک ایک عمل علی کا نبی کی طرح ہے. مثل تو ماننا ہی ہوگا، اگر بعین ہی نفس نہیں مان رہے ہیں تو مثل ماننا ہوگا. انہیں اولو العزم پیغمبر میں ایک نوح ہے. البتہ جناب ادریس کا جو تذکرہ چل رہا تھا وہ اولو العزم میں نہیں ہے، اگرچہ جناب نوح سے بہت پہلے ہیں. جناب نوح اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے. اور نوح کی کشتی پہ جو لوگ بیٹھے دنیا کے طوفان سے نجات پا لیا، لیکن علی کی کشتی میں بیٹھنے والا بغیر ولایت کے تو بیٹھے گا بھی نہیں. اور یہ کشتی ولایت ہے، اس پہ بیٹھنے والا دوزخ کی آگ سے نجات پاتا ہے. علی اور نوح شیخ الانبیاء، علی شیخ ائمہ طاہرین. نوح کے لیے یہ ہے کہ اہبط منا بسلام منا. علی وہ ہیں کہ خود علی کو بھی اور آل علی کو بھی، پوری نسل کو بھی سرکار دو عالم کے ساتھ سلام علی الیاسین، سلام ہو آل یاسین پر. نوح کہاں علی ابن ابی طالب. نوح کی اگر عمر بہت زیادہ ہوئی تو اللہ نے علی ابن ابی طالب کو بھی ایک فرزند ایسا عطا کیا ہے کہ جس کی عمر 1000 سال سے بھی آگے بڑھ گئی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم اگر تفسیر معصومین کا سہارا لیں اور پھر ان تفاسیر کا کہ جو عموماً شہرت رکھتی ہیں تو جناب نوح کا نام پورے قرآن میں 42 مرتبہ آیا ہے، مگر علی ابن ابی طالب کا نام 89 مرتبہ آیا ہے.
اگر جناب نوح پروردگار عالم نے انہیں نوح کہا ہے اس لیے کہ وہ گریا کرتے تھے، تو اللہ نے علی کے لیے کہا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، نوح کی، ابراہیم کی، موسیٰ و عیسیٰ کی، اسحاق و ابراہیم و یعقوب کی سچی زبان اگر کوئی بن سکتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ ہاں عزیزو، علی کی ولایت توحید بے جان ہو تو توحید میں جان پیدا کر دیتی ہے۔ جن کے دین میں علی کی ولایت نہیں ان کا دین مردہ ہے، جیسے خود مردہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی مردہ ہوتا ہے تو یہ حکم ہے کہ جلد از جلد زمین کھودی جائے اور دفن کر دیا جائے۔ جو علی کی ولایت نہیں رکھتا اس کے اعمال بھی دفن ہونے کے لائق ہیں۔ ہاں، وہ حق نہیں رکھتا روئے زمین پہ زندہ رہنے کا۔ علی کی ولایت، اور یہ ولایت کا جو تذکرہ آ رہا ہے بار بار میں کہہ رہا ہوں، یہ تو اہل شیعہ کی کتابوں سے کئی گنا زیادہ اہل سنت کی کتابوں میں، کئی گنا زیادہ۔ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی ایک نئی بات بیان کی جا رہی ہو، یہ حیات عطا کرتی ہے۔ دل مردہ ہو تو حیات عطا کرتی ہے، دین بے جان ہو تو دین میں جان ڈال دیتی ہے، توحید میں جان پیدا کر دیتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے ظالم ہونے پہ ناز کرتے ہیں، اگر ولایت حاصل کر لے تو اللہ کے عادل ہونے کے قائل ہو جائیں گے۔ اور یہی نہیں، ولایت رکھتا ہو اور کسی وجہ سے بے گناہ مار دیا گیا ہو تو اگر ضرورت پڑ جائے تو علی اسے دوبارہ اس ولایت کی خاطر زندہ کر دیں گے۔ ہاں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ میثم تمار، میثم کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ جناب ابن عباس مولائے کائنات کے شاگرد ہیں اور زبردست مفسر ہیں۔ کوئی بھی کتاب تفسیر کی ایسی نہیں جس میں ابن عباس کا قول درج نہ ہو، ہر تفسیر میں ان کا ذکر ملے گا۔ مگر عجب بات ہے، میں ایک مرتبہ جب سفر عراق پہ تھا تو میثم تمار کی میں نے زیارت کی تو دیکھا کہ ان کے روضے میں داخل ہونے سے پہلے دروازے پہ یہ تحریر لکھی تھی اوپر۔ اس تحریر میں یہ بات تھی کہ میثم نے ابن عباس سے کہا، اے ابن عباس، جب کبھی تفسیر میں کوئی مشکل پیش آ جائے تو مجھ سے معلوم کر لے۔ ہاں عزیزو، یہ ہے میثم تمار۔ میثم تمار مسجد کوفہ ہے اور مولا کے بہت ہی قریبی اصحاب بھی موجود ہیں، اور وہاں دیگر افراد بھی موجود ہیں۔ ایک مرتبہ مولائے کائنات پہنچتے ہیں، منبر پہ تشریف لے جاتے ہیں اور چاروں طرف سے مولا کے چاہنے والے قریب آ جاتے ہیں، گھیر لیتے کان نہ البدر بین الکواکب۔ ایک مرتبہ سارے لوگوں کی نگاہیں علی سے ہٹ گئیں، اچانک ہٹ گئیں، سب کی نگاہیں مسجد کوفہ کے دروازے کی طرف، چونکہ ایک شخص داخل ہوا نہایت لحیم شہین بلند قد و قامت والا انسان اندر آیا، خاموش ہے، نہ سلام کر رہا ہے نہ کچھ بول رہا ہے، لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، دو دو تلواریں ایک ساتھ لیے ہوئے ہیں اور چلا رہا ہے سامنے۔ جب قریب پہنچا تو ایک مرتبہ اپنی زبان کھولی، اس زبان کیا کھولی، گویا تلوار چلنے لگی، بڑی تیزی سے بولتا چلا گیا، اور جب بول رہا تھا تو اس کے چند الفاظ البتہ بہت مختصر کر کے، اس لیے کہ کچھ دیر بھی ہو گئی ہے تو بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کرنا ہے
تو ان الفاظ میں جو وہ بول رہا تھا چند الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کریں. اس نے کہا کہ کون ہے آپ میں جو بہت بڑا بہادر ہے؟ کون ہے اس میں جو ابو طالب کی تر و تازہ شاخ ہے؟ کون ہے کہ جو موت کی سانس کو بھی روک دیتا ہے؟ کون ہے اس میں جو خلیفہ رسول ہے؟ مولائے کائنات اب تک سر جھکائے ہوئے تھے. جب اس نے یہ الفاظ بیان کیے حضرت نے اپنا سر اٹھایا، فرمایا یا ابا سعد بن الفضل، اے ابو سعد بن فضل، میں ہوں. اسأل عما شئت فانا عیبۃ النبوہ، جو چاہے پوچھو، میں نبوت کا ظرف ہوں، علم نبوت میرے پاس ہے. اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، بہت دور دراز علاقے سے آیا ہوں، اس جگہ کا نام ہے عقیمہ. 60,000 افراد نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. میں اپنے ساتھ ایک لاش لے آیا ہوں، اور ایک مدت سے وہ لاش ہے. چونکہ جہاں پہ یہ لاش ملی ہے وہاں طرح طرح کے لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں، اور آپس میں اس کے گھر والوں میں اور دوسروں میں جنگ چھڑ گئی ہے. قتل و خون سے بچنے کے لیے، مزید قتل و غارت نہ ہو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور یہ چاہا ہے کہ اس مردے کو جلا دیں، اور جلانے کے بعد اس سے پوچھیں کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے. مولا کائنات نے میثم سے فرمایا، اے میثم، جاؤ لوگوں کو بتاؤ اور سب سے یہ کہو کہ سب نجف میں پہنچے. یہ کوفہ سے نجف قریب میں ہے، جاؤ وہاں پہنچے. سب لوگ وہاں پہنچے، اور کوئی کوفے کا رہ نہ جائے، سب پہنچے وہاں. غرض سب پہنچے. جب سب پہنچ گئے آپ نے فرمایا، اے کوفہ والوں، آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ کون علم ربانی کا مالک ہے، کون بطول کا شوہر ہے، کون رسول کا بھائی ہے، کس کے پاس علم نبوت موجود ہے. آج میں بیان کروں گا، اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم سے یہ کہا جائے کہ تم نے فلاں بات سنی ہے، یہ نہ کہنا، بلکہ یہ کہنا کہ ہم نے دیکھا ہے. قولوا ما ترونہ منا واروا ما تشاہدہ منا. وہی بات بیان کرنا جو آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہی روایت نقل کرنا جو آنکھوں سے دیکھا ہے. اکٹھا ہونا، سب لوگ اکٹھا ہوئے. جلدی جلدی بیان کرتا ہوں. سب اکٹھا ہو گئے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ وہ جنازہ لایا جائے. جنازہ رکھا گیا. آپ نے پوچھا کہ جنازہ کتنے دنوں کا ہے؟ اس نے کہا آج کا دن ملا کے 41 دن مکمل ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ اسے زندہ کر دیجیے اور یہ بتائے کہ کس نے قتل کیا ہے. آپ نے فرمایا زندہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی بتاتا ہوں کہ کیا ہے، کیا ماجرا ہے، اور کس نے اسے قتل کیا ہے، کس بات پہ قتل کیا ہے. دیکھو، اس کو اس کے چچا نے قتل کیا ہے. اس کے چچا نے اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دی تھی. اس لڑکی کے بارے میں پتہ نہیں کیا تھا، پسند نہیں تھی یا کیا تھا، اس نے طلاق دے دیا. اس کے بعد دوسری شادی کر لی. اس نے عداوت میں، دشمنی میں اس کو قتل کر دیا تھا. اس نے کہا نہیں، جب تک ہم اس کی زبان سے نہ سن لیں تب تک ہم اسے مانیں گے نہیں. اور خلیفہ رسول وہی ہو سکتا ہے جو مردے کے جلانے کی صلاحیت رکھتا ہو، ورنہ آپ واقعی خلیفہ رسول نہیں ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اسے زندہ کرتا ہوں.
کہ بنی اسرائیل کے واقعے کی طرف ذرا سا اشارہ کیا کہ بنی اسرائیل میں جو گائے تھی اس کے ذریعے سے ایک مردے کو زندہ کیا گیا تھا، تو میں کیا اس گائے سے کمتر تھوڑی ہوں، میری تو بڑی عظمت ہے۔ اس طرح کے چند الفاظ۔ اس کے بعد وَحَزَّا بِرِجْلِهِ وَحَزَّهُ بِرِجْلِهِ، اپنے پیر سے اسے ٹھوکر مارا اور کہا قُم بِإِذْنِ اللَّهِ، اذن خدا سے ابھی کھڑا ہو جا۔ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا احیاک علی ید علی ابن ابی طالب، اللہ نے تجھے زندہ کیا ہے علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں۔ اٹھ جا اور اٹھ کے یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے قتل کیا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے میرے چچا نے قتل کیا تھا، پورا نام بتایا، سب کچھ۔ حضرت بھی ایک ایک کا نام مکمل نسب کے ساتھ بیان کر رہے تھے۔ یہ تو میں بہت اختصار سے بیان کر رہا ہوں تاکہ جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ اس نے بیان کیا کہ مجھے میرے چچا نے قتل کیا ہے۔ فرمایا کہ اب جاؤ، جا کے اپنے وطن میں بتاؤ۔ اس نے کہا کہ یا علی میں اب نہیں جاؤں گا، کیونکہ دوبارہ اگر مار دے اور میں قتل کر دیا جاؤں تو ابھی تو یہ لے کے آئے، پتہ نہیں کوئی لائے گا بھی کہ نہیں لائے گا، میں تو نہیں جاؤں گا۔ آپ نے اس آدمی سے کہا جو لے کے آیا تھا کہ تم جاؤ اور جا کے بیان کر دو کہ اس طرح سے ہم نے دیکھا، اس طرح سے اس نے بتایا ہے۔ اس نے بھی کہا کہ واللہ لا فارقک، مجھے تو واقعی خلیفہ رسول مل گیا ہے، میں تو اپنی پوری زندگی اس قدموں پہ گزار دوں گا، میں یہاں سے واپس نہیں جانے والا۔ روایت بتاتی ہے کہ یہ دونوں مولا کے ساتھ رہے، قدم بوسی کرتے رہے، یہاں تک کہ جنگ صفین میں دونوں شہید کر دیے۔ ہاں عزیزو، یہاں تک آپ کو زحمت دینا تھی، اور اب مصائب کی طرف کہ یہ ولایت، اس کے بغیر انسان کا دین قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حبیب کے دل میں ولایت نہ ہوتی تو چاہے جتنا علم ہوتا کبھی حسین فقیہ نہ کہتے، کبھی فقیہ نہ کہتے۔ اور خط لکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی، اما بعد یا حبیب فقد عرفت قرابتنا من رسول اللہ۔ اے حبیب، تم تو میری قرابت کو بہتر جانتے ہو کہ میرا رسول سے کیسا رشتہ ہے۔ آؤ کربلا آؤ، فلا تبخل علینا بنصرتک یجازی جدی یجازیک جدی یوم القیامہ۔ عزیزو، یہ خط پہنچا حبیب ابن مظاہر کے یہاں، لیکن ایک مرتبہ خط کے پہنچنے سے پہلے حبیب ابن مظاہر دسترخوان پہ بیٹھے تھے، اپنی زوجہ کے ساتھ غذا تناول کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ لقمہ زوجہ کے گلے میں پھنستا ہے، زوجہ کہتی ہے اے حبیب الآن یرد علیک کتاب کریم من رجل کریم۔ اے حبیب، ایک نہایت معزز نامہ آنے والا ہے، ایک نہایت عزیز شخصیت کی جانب سے۔ اب یہ جملہ تمام نہیں ہوا تھا کہ دروازے پہ دستک دی گئی۔ کون؟ کہا میں حسین کا قاصد۔ خط لیا، اپنی زوجہ کو خط کے مضمون سے آگاہ کیا،
عزیزو، حبیب کے قبیلے والے بھی مطلع ہو گئے تھے کہ حبیب کربلا کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن حبیب یہ چاہتے تھے کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے، اس لیے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ بیوی نے دیکھا کہ کچھ تعامل کر رہے ہیں، بیوی نے کہا کہ اے حبیب، فرزند رسول مدد کو بلائے اور آپ تعامل کریں، سوچ رہے ہوں۔ اے حبیب، کیا تم نے رسول کا یہ کلام نہیں سنا کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اے حبیب، اے حبیب، کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ پیغمبر نے فرمایا حسن حسین امام ہیں، چاہے جنگ کریں چاہے صلح کریں؟ ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں اپنی زوجہ سے کہ اگر میں چلا گیا تو میں شہید کر دیا جاؤں گا، تم بیوہ ہو جاؤ گی، بچے یتیم ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ کیا کہتی ہے عزیزو، کیا جملہ استعمال کرتی ہے؟ اے حبیب، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ وَلَنَتَّعَصِّي بِالْحَاشِمِيَّةِ وَالْعَيْتَامِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ، ہم ہاشمی گھرانے کی عورتوں کی پیروی کر لیں گے اور یتیمان آل محمد کی پیروی کریں گے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ حبیب سے زوجہ کہتی ہے اے حبیب، جانا اور حسین کے پاس جانا، وَتَقَبَّلْ يَدَيْهِ نِيَابَةً عَنِّي، میرے آقا حسین کے ہاتھ کا بوسہ لینا، میری نیابت میں میرا سلام کہنا۔ ہاں دارو، میں اب سارا واقعہ چھوڑ کے بس یہ عرض کروں گا کہ حبیب پہنچے، کربلا پہنچ گئے، انتظار تھا حسین کو حبیب کا۔ حسین کے پاس 12 پرچم تھے، 11 تقسیم کر چکے ہیں، ایک پرچم حبیب کے لیے رکھا ہے۔ حبیب آئے، جیسے ہی حبیب پہنچے، شدہ یہ خبر خیمے میں پہنچ گئی۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب نے پوچھا من الذی قد اقبل، یہ آنے والا کون ہے؟ فضہ نے کہا کوئی نہیں، آپ کے بھائی حسین کے بچپن کا ساتھی حبیب آیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا اے فضہ اقرؤہ منی السلام، جاؤ حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ عزادارو، جس وقت فضہ نے زینب کا سلام نقل کیا ہے، روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ یہ حبیب زمین سے خاک اٹھا کے اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں، اپنے سر پہ ڈال رہے ہیں، چہرے پہ تماچا مار رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں من اکون، ارے میں کون ہوں، حتی تسلم علی زینب بنت علی، ارے علی کی بیٹی زینب وہ مجھے سلام کہلائے۔ کہاں میں، کہاں علی کی بیٹی؟ ہے انقلاب زمانہ، اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ علی کی بیٹی مجھے سلام کہلائے۔ آزادارو، منہ پہ تماچے مار رہے ہیں، سر پہ خاک ڈال رہے ہیں۔ آزادارو، وہ وقت بھی آیا کہ حسین نماز کے لیے مہلت لے رہے ہیں، مہلت لے کے چاہ رہے نماز پڑھے۔ ایک مرتبہ حسین بن نمیر کہتا ہے نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر قبول نہیں ہے۔ حبیب ابن مظاہر کو غصہ آیا، ایک مرتبہ فرماتے اے شرابی، اے یزیدی، اے ملعون، تیری نماز قبول ہو، فرزند نبی کی نماز قبول نہ ہو۔ ایک مرتبہ غصے میں آئے یہ حسین ابن نمیر، یہ بھی عزیزو غصے میں آیا۔
ایک مرتبہ آگے بڑھا، لڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ حبیب ابن مظاہر نے فرمایا اے میرے آقا اب مجھے اجازت دیجئے، جنگ کی اجازت دیجئے، اس نے بہت بڑی گستاخی کی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہے، یہ شرابی، یہ ملعون، یہ فاسق و فاجر میں اتنی بڑی جرأت اس نے کیسے یہ کہہ دیا؟ عزیزو ایک مرتبہ ایک جملہ فرماتے ہیں انی اتم صلاتی فی الجنہ، میں اب یہ نماز جنت میں ادا کروں گا۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ جاتے ہیں، فوجی اشقیاء سے لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، 62 کو فی النار کر دیا، 62 کو قتل کر دیا۔ ایک مرتبہ ایسی صورت بھی آتی ہے کہ حبیب ابن مظاہر پہ ایسا وار ہوتا ہے کہ سنبھل نہ سکے، آواز دی اپنے آقا کو۔ ارے جیسے ہی آقا نے یہ آواز سنی کہ حبیب بلا رہے ہیں، بان الانکسار علی وجہ الحسین، حسین کے چہرے کے اوپر شکستگی کے آثار نمایاں ہو گئے، بچپن کا ساتھی جدا ہو گیا۔ عزیزو قریب آئے، حبیب نے آخری سانس لی، دنیا سے رخصت ہوئے۔ حسین نے سلام کیا، وقت کے امام نے بھی سلام کیا، السلام علی الحبیب ابن المظاہر، یہ حبیب ابن مظاہر پہ سلام ہو۔ حبیب ابن مظاہر اسدی کا لفظ آیا ہے، یہ قبیلہ بنی اسد سے تھے۔ عزادارو قبیلہ بنی اسد میں اتنی غیرت تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہم حبیب کی لاش کو لے جا کے اپنے ہاتھوں سے دفن کریں گے۔ عزادارو وہ حبیب کی لاش کو لے گئے، دفن کر دیا۔ عزادارو کیوں دفن کیا؟ یہ کہہ کے کہ یہ ہمارے قبیلے کے رئیس ہے، رئیس قبیلہ ہے، سردار قبیلہ ہے حبیب۔ ارے میں کہوں گا ہے فوجی اشقیاء، حسین بھی تو جنت کے جوانوں کے سردار، اے فوج یزید حسین قبیلہ بنی ہاشم کے سردار ہے۔ اے یزیدی فوجو ذرا حسین پہ رحم کرو، لیکن کوئی رحم کرنے کے لیے تیار نہ تھا، کوئی رحم کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ عزیزو ایک مرتبہ حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا، چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ حسین پہ اس شے سے حملہ کرتا تھا، تب تک تاب لے آتے۔ ایک مرتبہ زمین کربلا پہ حسین گر گئے، شمر ملعون آگے بڑھا، عزیزو فضا میں آواز گونجی الا قتل الحسین، الا قتل الامام ابن الامام اخو الامام۔ خدایا اس عبادت کو قبول فرما، معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، محمد و آل محمد کے طفیل میں امام کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت قرار دے، ہم کو امام زمانہ کے ساتھ عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری عزاداری کو امام زمانہ قبول فرمائے۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو علم اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، علم حاصل کریں اور ہم اس پہ عمل کریں۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے طفیل میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما، وقت کے امام کے ظہور میں اجلت فرما، جلد از جلد امام کا ظہور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔